السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس پروگرام کے ضمن میں کہا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں گفتگو کا موضوع علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے ذکر کردہ عنوان کے تحت جو احادیث کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور جس میں انہوں نے مختلف معاصی اور پھر یعنی گناہوں کے پھر انجام ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ ظاہر کرنے کی بلکہ واضح کرنے کی کوشش فرمائی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمہ وقت اپنی اس عملی زندگی میں ان گناہوں کے بارے میں متنبہ رہے اور خیال تک نہ لائے، کیونکہ جو خیالات ہیں ان کی حفاظت انسان کو چاہیے کہ وہ کرے، کیونکہ یہی خیالات بعد میں انسان کی زبان پر آتے ہیں، وہ الفاظ بن جایا کرتے ہیں، اور پھر جب الفاظ زبان پہ آتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان الفاظ کی حفاظت پھر کرے، کیونکہ جب تک لفظ انسان کی زبان سے ادا نہیں ہوتا وہ لفظ اس کا قیدی ہوتا ہے، لیکن جب انسان اپنا وہ لفظ چھوڑ دے، اپنی زبان سے نکال دے بغیر سوچے سمجھے، تو پھر وہ شخص خود ان الفاظ کا قیدی بن جاتا ہے۔ تو خیالات کی حفاظت ضروری ہے جو کہ الفاظ کا روپ دار لیتے ہیں، پھر الفاظ کی حفاظت ضروری ہے جو کہ اعمال کا روپ دارتے ہیں۔ عمل کے بعد یعنی الفاظ کے بعد عمل کی باری آتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کرے، ہر ممکن کوشش کرے کہ جو میرے اعمال ہیں زندگی کے نشیب و فراز وہ شریعت طاہرہ کے مطابق ہوں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، کیونکہ جب انسان عمل سر انجام دیتا ہے تو وہ انسان کے کردار کے روپ میں سامنے آتے ہیں۔ تو جب انسان کردار اپناتا ہے ان اعمال کی روشنی میں، تو وہ کردار انسان کی شخصیت اور اس کی پہچان بن جاتے ہیں کہ انسان کیسا ہے۔ تو گویا ایک وحی الہی ہے جو کہ ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کے ہوتے ہوئے انسان بہکنے سے، پھسلنے سے، غلط اقدامات اٹھانے سے اور پھر اس کے نقصانات سے محفوظ و مامون رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے، فرمائے۔ تو آتے ہیں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب الداء والدواء، جس کا نام یہ آپ نے ایک مرد اور پھر اس کا شافی علاج، دوسرا نام رکھا الجواب الکافی، جو کافی جواب ہے یعنی کفایت کر دینے والا، لمن سأل عن الدواء شافی، ہر اس مریض کے لیے، بیمار کے لیے جو بیمار علاج دریافت کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میں اپنے اس جو بھی گناہ جس کا مرتکب ہے، اللہ اکبر۔ تو رحمت للعالمین چونکہ بہت بڑے معالج تھے اپنی امت کے، حکیم بھی تھے اور مربی بھی تھے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، امت کا تزکیہ نفس کرتے وہی الہی کی روشنی میں۔ تو یہی وہ دلائل ہیں جو کتاب اللہ سے ہیں یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایسا حکیمانہ انداز تھا رحمت للعالمین کا کہ آپ مرض کی پہلے تشخیص فرماتے، مرض کو دیکھتے، اس کی تشخیص فرماتے، اور پھر صرف اس مرض کو جڑ سے کاٹنے کے لیے وہیں سے آپریشن کرتے، اور جسم کے حصے کو اس کی طرف توجہ نہیں، نہ اس کو ضرورت ہے
کہ اس کا آپریشن کیا جائے یا اس کو مجروح کیا جائے، بلکہ وہی مرد یا وہی گناہ جس کا اصل جو جگہ ہے، مقام ہے، وہیں نشتر رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ایک نوجوان آتا ہے اور آگے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے گناہ جو ہیں وہ اپنا میرا جی چاہتا کہ میں کروں، میں رک نہیں سکتا گناہوں سے۔ تو اللہ کے رسول مجھے بہت ہی پریشانی بھی ہوتی ہے گناہ کر کے، اور دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف میں بھی، اذیت میں بھی ہوتا ہوں، لیکن رک نہیں پاتا۔ تو آپ مجھے کچھ ایسا بتائیے طریقہ کہ جس سے میں ان گناہوں سے بچ پاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو دیکھا اور پھر فرمایا کہ آپ ایک بات میری بس مان لیجئے، بقیہ آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں سارے اللہ وہ ختم کر دے گا اور آپ کو بچا لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے جھوٹ سے بچ جاؤ۔ تو اب وہ شخص جو ہے، وہ نوجوان، اس نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا، اور وعدہ کرنے کے بعد کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول میں جھوٹ واقعی نہیں بولوں گا۔ اب وہ واپس چلا گیا، اور وہ جب عملی زندگی میں جب اسے ایک دم نافرمانی یا گناہ جیسا کہ اس کی عادت تھی، معمول تھا، جب اس کے نفس نے اس کو اکسایا نافرمانی پر، گناہ پر، شراب پینے پر، تو اس کو خیال آیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے یہ کام کیا، تو میں تو سچ بولنا پڑے گا مجھے، تو سچ جب بولوں گا تو اس وقت مجھے بڑی شرمندگی ہوگی، بڑی خفت اٹھانا پڑے گی لوگوں کے سامنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں منہ نہیں دکھا سکوں گا۔ تو گویا کہ کہتا ہے کہ میں پیتا ہی نہیں۔ اس نے اپنے آپ پر قابو کیا اپنے آپ کو، تو اللہ نے اسے توفیق دی تھی۔ اسی طرح کوئی بھی گناہ، چوری کی بات آئی، بدکاری کی بات آئی، شراب نوشی کی بات آئی، جب بھی کوئی گناہ اس کو اس کا نفس اکساتا، تو وہ فوراً اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کیا ہوا عہد، وعدہ کہ میں نے جھوٹ جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، وہ میں نہیں کبھی بھی بولوں گا، تو اس کو وہ یاد کرتا۔ تو اس طریقے سے اس نے بار بار جب مشق کی، تربیت اپنی کی، تو اس پر اللہ کی توفیق سے اپنے آپ پر گناہوں کی بدولت قابو پانا اس کے لیے ممکن ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ طریقہ تھا رحمت للعالمین کا کہ وہ آ کر اس شخص پر اس کو تان نہیں کرتے، اس کو مطعون نہیں کرتے تھے کہ جو شخص گناہ گار ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت میں مریض ہے، وہ بیمار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو مطعون کرنے کی بجائے، یا اسے نفرت کا یا ناراضگی کا اظہار کر، یا اس کو دھتکارنے کے بجائے، بلکہ اس مرض کی تشخیص کرتے اور اس کا علاج جو ہے اس کو بتاتے، شفقت، محبت اور رحمت کے ساتھ، مشفق بن کر، اس کا ہمدرد بن کر، اس بیماری اور گناہ اس کی جڑ کاٹنے میں اس کا ممد اور معاون بنتے، نہ کہ اس شخص کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے یا اس شخص کو برا بلا کہتے۔ نہیں، یہ طریقہ شریعت میں یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اپنے امت کے لیے جو بھی رہنمائی چھوڑی، فرمائی، وہ اپنے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں میں ہمارے لیے یہ رہنمائی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہاں ایک اور گناہ کبیرہ کا ذکر کیا ہے، اور یہ گناہ ایسا شنیعی فعل ہے، قبیح اللہ کی نظروں میں، اور اس کی اتنی بڑی سزا ہے اور وعید ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جبکہ دیکھا گیا ہے کہ عموماً ہماری عام معاملات میں لوگ جب لین دین کرتے ہیں تو اس نافرمانی کے بارے میں بہت ہی کم، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اللہ کی توفیق سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے امین ہیں، اور اپنی بات میں راست باز ہیں، اور کسی کا حق کھانے میں وہ بہت زیادہ خائف زدہ اور محتاط ہیں کہ کہیں ہم پہ یہ بوجھ یا بار نہ پڑ جائے اور قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب نہ دینا ہو۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی صفت ہے کہ ایک صاحب ایمان اللہ کے خوف سے امین ہو، کسی کا جب حق لے تو اس کو واپس لوٹا دے،
ناجائز کسی کا حق نہ کھائے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قرب قیامت جو قیامت کی علامات ان میں سے ایک علامت ہے اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو امانت کا خیال لوگ خائن ہو جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کر، مطلب یہ کہ قیامت بالکل قریب ہوگی۔ تو اس سلسلے میں شریعت طاہرہ میں بڑی وعید ہے، کیونکہ کسی کا ناجائز مال کھانا یہ بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و معمور رکھے۔ اور اس کی جو ایک تو واقعہ رونگٹا کھڑے کر دینے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم جو نوجوان جن کو ایک اندھا تیر آ کے لگتا ہے اور وہ موقع پہ جان دے دیتا ہے، صحابہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عصفور من عصافیر الجنہ، مبارک ہو کہ یہ تو جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ چڑیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، آپ سیریس ہیں، سنجیدہ ہیں، آپ صحابہ کے اس کہنے پر پریشان سے نظر آتے ہیں اس نوجوان کی اس طرح کی موت پر۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آپ جو بھی بات کہتے تھے اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، فوراً اللہ کا رابطہ تھا پیغمبر کے ساتھ، جبریل الامین آ کر خبر دیتے تھے صورتحال کی، اور پھر پیغمبر صحابہ کرام کو بتلا دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ واللہ، اللہ اکبر، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، کہ ان الشملۃ التی اخذها قبل قسم الغنائم او قسمت الغنائم، یعنی ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، وہ چادر جو اس نے غنیمت کے مال کو تقسیم ہونے سے پہلے وہاں سے اٹھا لی تھی اور واپس نہیں کی، لوگوں کو نہیں بتلایا، اس نوجوان نے اٹھا لی تھی تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیمت جس میں سارے دیگر لوگوں کا حق تھا، قد اشتعلت علیہ نارا، وہ اب آگ بن کر اس پر لپٹ گئی ہے۔ تو رحمت للعالمین نے آتش جہنم کے عذاب کی خبر دے دی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور صحابہ سن کر لرز گئے۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ گناہ جس کے بارے میں ایک یہاں بھی حدیث علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، عنہ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نارکم ھذہ، فرمایا کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شبرا من الارض۔ اب دیکھیے کہ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، اور مثال دے کر اس مسئلے کو واضح فرمایا، جس شخص نے ایک بالشت یعنی ایک سپین جو اپنا ہے اس کی مقدار ہے زمین کی، من الارض، زمین کے ٹکڑوں میں سے ایک بالشت، جس شخص نے کسی کی مالیت، کسی کی ملکیت میں وہ زمین ہے، اس نے لے لی، غصب کر لی، یا یہ ہے کہ وہ دھوکے سے، فریب سے ہتھیا لی، یا یہ ہے کہ زور سے اور خوف اور دھمکی دے کر اس سے چھین لی، کوئی بھی صورت ہو کہ جو اس نے اس کا حق لیا زمین میں سے، کتنا؟ ایک بالشت کے برابر۔ من اخذ شبرا من الارض بغیر حقہ، ناحق، ناحق سے مراد یہ ہے کہ وہ دینے والا چاہ نہیں رہا جس کی ملکیت ہے، تو اس نے مختلف طریقوں سے اس کو ہتھیا لیا ہے، اس کا وہ حصہ جو ہے وہ غصب کر لیا ہے۔ خاصف بہ یوم القیامہ الی 7 اراضین، اللہ اکبر۔ تو اس کی سزا سن لیجئے، الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے جس نے یہ اس کی زمین اس کی مرضی کے بغیر لے لی ہے، دھوکے سے یا دھمکی سے، طاقت سے، تو قیامت کے دن 7 زمینوں سے، یعنی نیچے سے لے کر اوپر تک پوری زمین، 7 زمینوں سے لے کر اس کے سر پر بوجھ کی شکل میں رکھ دی جائے گی، اور وہ مسلسل یا ہمیشہ کے لیے اس عذاب میں، اس بوجھ تلے دبے ہوئے اس عذاب میں مبتلا رہے گا، لا سمح اللہ لنا۔
تو یہ وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس شخص کے لیے جس نے کوئی چیز کسی سے لے لی. یہاں تو زمین کی مثال دی، لیکن اسی طرح کوئی بھی اور چیز، جس طرح کہ میں نے اس سے پہلے وہ اس نوجوان کی جس نے ایک چادر معمولی سمجھ کر لے لی، اور پھر ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے جو تسمہ تھا جوتی کا وہ معمولی سمجھ کر لے لیا تھا، تو اس نے واپس کیا فوراً خوف زدہ ہوتے ہوئے. تو گویا کوئی معمولی چیز بھی جو ہے وہ اگر کسی کی لی ہے تو ناظرین تقاضا اس بات کا کہ اللہ سب کو محفوظ و معمور رکھے. وہ دن آنے سے پہلے جس دن کے انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اور پھر اس کو اپنی جو متاع ہوگی، کیا نیک اعمال کی متاع، اس میں سے یا تو دے کر اپنا چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، تو یا پھر یہ ہے کہ اگر اعمال نہیں ہوں گے اس کے پاس اتنے کہ جس سے وہ دوسروں کے دنیا میں غصب کردہ حقوق کے بدلے میں اپنے نیک اعمال دے کر چھٹکارا پا سکتا ہو، اگر اتنے اعمال نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مل مفلس، کون مفلس ہے، کون شخص جو ہے وہ لاچار ہے، بے بس ہے، فقیر ہے، کون شخص؟ تو صحابہ نے کہا کہ مفلس تو وہی اللہ کے رسول، المفلس الذی لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بل المفلس الذی یاتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا اور پھر اس کے پاس کچھ نیکیاں بھی ہوں گی، جس پر اس کو اطمینان ہوگا کہ میرے پاس نیک اعمال ہیں، کامیابی کے لیے میرے لیے کافی ہوں گے. لیکن اچانک دیکھے گا کہ ایک طرف سے لائن ہوگی لگی ہوئی، اور وہ لوگ ہوں گے جو کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے اس شخص کے سامنے آ کھڑے ہوں گے، اور پھر آپ وہ مطالبہ کریں گے کہ کس نے قتل لاتمانی حاذا شتمانی حاذا اکلا مالی حاذا، اس شخص نے میرا مال کھایا تھا، اس شخص نے مجھے مارا تھا، اس شخص نے مجھے گالی دی تھی اور میں نے بدلہ دنیا میں نہیں لیا اس سے، نہ اس نے مجھے دیا. آج میں اپنا وہ حق لے کے رہوں گا، نہیں چھوڑوں گا. کوئی بھی حق معاف نہیں کرے گا. اس دن ہر ایک کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی کہ معمولی سے معمولی نیکی کی بھی نفسی کا عالم ہوگا، اور وہ شخص کہ تھوڑی دیر پہلے جس کے پاس نیکیوں کا ڈھیر تھا، انبار تھا، وہ حق جو دنیا میں اس نے غصب کیے ہوئے تھے اس کے بدلے وہ اپنی نیکیاں دے کر تھوڑی دیر بعد نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور دوسروں کے گناہوں کو لے کر اسی طرح گناہوں کے ڈھیر کے پاس وہ پریشان اور افسردہ کھڑا ہوگا کہ اب میرا کیا بنے گا. لوگوں کے گناہ جو ہیں اپنے سر پہ جو ہے وہ لینے پڑیں گے اس شخص کو. تو اتنا یہ معاملہ خطرناک ہے، اس لیے ہر اعتبار سے انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں ہی بدلے چکا لے، معاف کرا لے، اللہ سے ڈرے، توبہ کرے اور دوسروں کے حق کھانے سے گریز کرے اور امین بن کر رہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.